بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کی حکومت نے گزشتہ مہینے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد کی تھی۔ 16 برس کی آمنہ نے بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے دوستوں کو دیکھنا چاہتی ہوں اور ایک روشن مستقبل چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال مجھے خوفناک محسوس ہوتی ہے۔ جب سے طالبان آئے ہیں میں بہت اداس اور غصے میں ہوں۔ 18 ستمبر کو افغانستان کے نئے حکمرانوں نے لڑکوں اور اساتذہ کو ہائی اسکول جانے کی اجازت دے دی، تاہم لڑکیوں اور خواتین اساتذہ کو اسکول جانے کی اجازت ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ بعد میں طالبان نے کہا تھا کہ جیسے ہی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوتی ہے اور دیگر انتظامات ہوتے ہیں تو لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت ہوگی۔ حالیہ دنوں میں ایسی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ کچھ ہائی اسکولز کھل چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فی الحال افغانستان میں 3 کروڑ 90 لاکھ لڑکیاں اسکول نہیں جا رہی۔ آمنہ کابل میں سید الشہید ہائی اسکول کے قریب رہتی ہے۔ مئی میں ہونے والے دھماکے کو یاد کر کے کہتی ہے کہ اس میں معصوم لڑکیاں مر گئی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لڑکیوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور زخمی لڑکیوں کو بھی دیکھا، لیکن میں اب بھی اسکول جانا چاہتی ہوں۔ آمنہ آج کل ایک سائیکالوجسٹ سے کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے۔ یہ سائیکالوجسٹ ان کی بہن کے علاج کے لیے آتے ہیں۔ ان کی بہن اسکول پر حملے کے بعد اب بھی خوف زدہ ہے۔ آمنہ کا کہنا تھا کہ میرے بھائی میرے لیے کہانیوں کی کتابیں لاتے ہیں اور میں ان کو پڑھتی ہوں اور میں ہمیشہ خبریں بھی دیکھتی ہوں، تاہم ان کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف لڑکوں کو کیوں جانے کی اجازت ہے، لڑکیوں کو کیوں نہیں۔ معاشرے کا آدھا حصہ لڑکیوں پر مشتمل ہے جبکہ دیگر آدھا حصہ لڑکوں پر، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم اس معاشرے کا حصہ نہیں؟ کیا صرف لڑکوں کا مستقبل ہے؟ 2001 کے بعد دوستو، افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم میں بہتری آئی تھی۔ اسکولوں کی تعداد 3 گنا بڑھ گئی تھی اور خواتین کی خواندگی دگنی ہو کر 30% ہو گئی تھی۔ 21 برس کی ٹیچر حسانی جو کابل کے ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، ان کا کہنا ہے کہ افغان خواتین نے گزشتہ 20 برسوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال سے اساتذہ اور طالبات کے حوصلے پست ہیں۔ جہاں تک ہم سب کو معلوم ہے، اسلام کبھی بھی خواتین کی تعلیم اور کام سے منع نہیں کرتا۔ دنیا میں دوستو 3814 قسم کی تہذیبیں موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک لاتعداد رواج اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ویسٹ فیلیا میں سال کی اختتامی رات میں جگہ جگہ بڑا سا الاؤ جلایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آگ بری قوتوں کو دور بھگا دیتی ہے۔ اس لیے وہ الاؤ جلاتے ہیں تاکہ نئے سال میں ہر بری قوت ان سے دور ہی رہے۔ دوستو، دنیا بھر میں کھانے کے دوران آواز نکالنا بد تہذیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن جاپان میں نوڈلز کھاتے ہوئے اگر آواز نہ نکالی جائے تو اسے سرد مہری اور بدتمیز سمجھا جاتا ہے۔ اسپین میں اگست کے آخری بدھ کو ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکنے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار زیادہ پرانا نہیں بلکہ 1945 میں شروع ہوا اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بازار میں 2 چھوٹے بہن بھائی جو گھر کا سودا سلف لے کر جا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے تھیلی پھٹ گئی اور ٹماٹر نیچے گر گئے۔ بہن بھائی نے وہ بکھرے ہوئے ٹماٹر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیے۔ تب سے ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے اسے ایک تہوار کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ منگولیا میں جہاں درجہ حرارت -22 ڈگری پر جا پہنچتا ہے، وہاں سردی میں ہی آئس کریم کھانا پسند کی جاتی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں بچے کی پہلی سالگرہ پر ڈولجبی کی رسم منائی جاتی ہے، جس میں بچے کے سامنے مختلف چیزیں جیسے کتابیں، پیسے، پینٹنگ کی اشیاء رکھ دی جاتی ہیں اور بچہ جس چیز کو پکڑے اسے اس کے مستقبل کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے اور اس کو وہی کروایا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں نیا سال شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے لوگ کرسی پر چڑھ جاتے ہیں اور ٹھیک 12 بجے کرسی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔
اگر کوئی چھلانگ لگانا بھول جائے تو اسے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین کے گاؤں میں خواتین زندگی میں صرف ایک بار اپنے بال صرف اسی وقت کٹوا سکتی ہیں جب ان کی شادی ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی زندگی میں بال نہیں کٹواتی۔ ویسے تو کورونا کو آغاز سے ہی نظام تنفس کا مرض قرار دیا جا رہا ہے، مگر ماہرین کو کئی ماہ سے شبہ تھا کہ یہ بیماری آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور اب اس حوالے سے مزید براہ راست شواہد سامنے آئے ہیں۔ یہ دریافت چائنا سے تعلق رکھنے والی ایک مریضہ میں ہوئی ہے جس میں کورونا سے صحت یابی کے فوراً بعد آنکھوں کے دائمی موتیا کا مرض ہو گیا تھا۔ خاتون کے ڈاکٹر نے موتیا کے علاج کے لیے سرجری کی اور آنکھوں کے ٹشوز کے معائنے سے ان میں کورونا کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ طبی میگزین جرنل جاما آپٹمالوجی کے آن لائن ایڈیشن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس کیس سے ثبوت ملتا ہے کہ کورونا نظام تنفس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے ٹشوز کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ جنرل ہاسپٹل سینٹرل تھیٹر کمانڈ کے ماہرین کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں اس خاتون کی ایک آنکھ میں تکلیف اور بینائی ختم ہونے لگی تھی، جبکہ دوسری آنکھ میں کچھ دن بعد ایسا ہوا۔ ماہرین نے بتایا کہ ان نمونوں کے ٹیسٹوں سے شواہد ملے ہیں کہ کورونا نے آنکھوں کے ٹشوز پر بھی حملہ کیا تھا۔ انفیکشن ڈیزیزز آف امریکہ کے ایک ترجمان ڈاکٹر ارون گیات کے مطابق یہ شبہ پہلے ہی کیا جا رہا تھا کہ آنکھوں کا بیرونی اور اندرونی حصہ کورونا کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ طبی عملے کو اپنی آنکھوں کے تحفظ کے لیے چشمے یا فیس شیلڈ کے استعمال کی ہدایت کی جاتی ہے۔ طبی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فیس ماسک کا چار دیواری کے اندر استعمال کورونا کیسز کی شرح میں ڈرامائی اور حیران کن حد تک کمی لا سکتا ہے۔ کینیڈا کی سائمن فریزر یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں خاص مدت کے دوران فیس ماسک کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ چار دیواری کے اندر چہرے کو ماسک سے ڈھانپنے سے ہر ہفتے نئے کیسز کی شرح میں 46% تک کمی آئی۔ روس میں 25 سالہ ماں کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ اپنی بیٹی کو آن لائن مارکیٹ میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لوئزا نامی 4 بچوں کی ماں نے اپنی بیٹی کو گود دینے کے لیے آن لائن اشتہار لگایا تھا، جس پر ایک جوڑے نے خاتون سے رابطہ کیا۔ بچی کو گود لینے کا خواہش مند جوڑا دراصل قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے بھیجا گیا تھا، جنہوں نے خفیہ کیمرے بھی لگا رکھے تھے۔ جب ایک کیفے میں لوئزا نے اپنی بیٹی کو جوڑے کے حوالے کیا اور 3000 پاؤنڈ لیے تو عین اسی وقت وہاں چھپے اہلکاروں نے خاتون کو حراست میں لے لیا۔ اس خاتون لوئزا نے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ اس کی فروخت سے ملنے والے پیسوں سے وہ سب سے پہلے اپنے لیے پسندیدہ جوتے خریدے گی۔ ایک تازہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 29 ملین خواتین مختلف صورتوں میں غلامی کر رہی ہیں۔ واک فری نامی غیر سرکاری تنظیم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جبری مشقت، قرض کے بدلے کام، جبری شادی اور دیگر صورتوں میں وسیع پیمانے پر عورتوں کا استحصال جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہر 130 میں سے ایک عورت اس صورتحال سے متاثر ہے۔ جبری شادیوں کے متاثرین میں 84% اور جبری مشقت کے متاثرین میں عورتوں کا تناسب 54% ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک ممکنہ نئی سرد لڑائی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے چائنا اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مکمل طور پر غیر فعال تعلقات کو بہتر کریں۔ اس سے پہلے کہ 2 بڑے اور نہایت ہی با اثر ممالک کے درمیان مسائل باقی دنیا تک پھیل جائیں، دنیا کی 2 بڑی معاشی طاقتوں کو ماحولیات پر تعاون کرنا چاہیے اور جنوبی چائنا کے سمندر میں انسانی حقوق، معاشیات، آن لائن سیکیورٹی اور خود مختاری کے حوالے سے جاری سیاسی اختلافات کے باوجود تجارت اور ٹیکنالوجی پر مضبوطی سے بات کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے سامنے محض تصادم ہے۔ ہمیں 2 طاقتوں کے درمیان ایک فعال تعلق کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ویکسینیشن کے مسائل، موسمیاتی تبدیلی کے مسائل اور بہت سے دوسرے عالمی چیلنجوں کو بین الاقوامی برادری اور بنیادی طور پر سپر پاورز کے درمیان تعمیری تعلقات کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔
اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ ایک نئی سرد لڑائی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان حریف انٹرنیٹ، کرنسی، تجارت، مالیاتی قواعد اور ان کی اپنی جیو پولیٹیکل اور فوجی حکمت عملی کی وجہ سے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ دو حریف جغرافیائی اور فوجی حکمت عملی خطرات پیدا کرے گی اور دنیا کو تقسیم کر دے گی۔ تعلقات کو جلد ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ دوستو، سوویت یونین اور اس کے مشرقی بلاک کی اتحادیوں اور امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے درمیان نام نہاد سرد لڑائی دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد شروع ہوئی اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ختم ہوئی۔ یہ دو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس سپر طاقتوں کا تصادم تھا جن کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک طرف کمیونزم اور آمریت پسندی تھی جبکہ دوسری طرف سرمایہ داری اور جمہوریت تھی۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے آسٹریلیا کو جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوزیں دینے کا معاہدہ کیا۔ اب چائنا اور امریکہ کے درمیان مکمل طور پر غیر فعال رشتہ ہے۔ ہالینڈ قوم کا شمار دنیا کی طویل قامت قوم میں کیا جاتا ہے، لیکن ناقص اور غیر صحت بخش غذاؤں کے استعمال نے ان کے اوسط قد میں کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈ کے قومی شماریاتی دفتر نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے طویل قامت رکھنے والی قوم کا قد سال بے سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں 19 سالہ نوجوانوں کا اوسط قد 6 فٹ اور خواتین کا قد 5 فٹ 6 انچ تھا۔ 1958 سے نیدرلینڈ نے اس میدان میں اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہوئی تھی، تاہم 19 سے 60 سال کی عمر کے 7,20,000 افراد پر ہونے والے سروے سے اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2001 میں پیدا ہونے والے لڑکوں کا قد 1980 میں پیدا ہونے والی نسل سے 1 سینٹی میٹر اور لڑکیوں کا قد 1.4 سینٹی میٹر کم ہو چکا ہے۔ مردوں کے قد میں اضافہ نہیں ہو رہا جبکہ خواتین کے قد میں تنزلی کا سلسلہ جاری ہے۔ معاشی مشکلات کی وجہ سے غریب گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے صحیح غذا نہیں کھا سکتے، جس کا نتیجہ اوسط قد میں کمی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ایسا ہی ایک رجحان امریکہ میں بھی دیکھا گیا ہے جس کا اہم سبب فاسٹ فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال ہے۔ لوگوں کی غذائیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ امریکیوں کے قد میں کمی کا سبب بھی زیادہ کیلوریز اور کم غذائیت والی غیر صحت مند غذا ہے، جبکہ لوگوں کا جانوروں سے حاصل ہونے والی مصنوعات، دودھ، دہی، انڈے، پنیر اور گوشت سے گریز بھی قد میں کمی کا سبب بن رہا ہے۔ حالانکہ ایک صدی پہلے تک دنیا کے سب سے طویل قامت افراد کا تعلق شمالی یورپ اور شمالی امریکہ سے تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔